عورت اسلام کے بعد جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کے بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کی دوش بدوش کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوند قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کے متحد میں عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کے مالک بن گئی، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کے وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جن سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و ثباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کو مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے فرمان جاری فرما دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی سدرت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حکم بنا دیا ہے تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آ پڑے تو مرد اپنی خدا و طاقت اور صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورتوں اور مردوں دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دے، اور نفاق و شفاق اور لڑائی جھگڑوں کی جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مرتبہ کی اتنی بلندی منزل پر پہنچا دینا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کے شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مراد غریبوں کی